الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد واعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ناظرین، میں نے اللہ کے پاک قرآن میں سے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح بیان کر کے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت امام مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ناپاکی پلیتی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ اس آیت سے ایک میں عقیدے کی بات کروں گا، کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ جو شیعہ حضرات ہیں وہ جب اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اہل بیت جو ہے نا ان میں نبی کی ازواج شامل نہیں ہیں، نبی کی ازواج اہل بیت میں شامل نہیں ہے، یہ شیعہ حضرات کا کہنا ہے۔ تو میں آج اس آیت کی تفسیر میں قرآن ہی سے ثابت کروں گا کہ نبی کی جو ازواج ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ فرشتوں میرے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور اسے اسحاق کی خوشخبری دو، یعقوب کی خوشخبری دو، دوسری طرف لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرانا۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، انسانی شکل میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچڑے کو ذبح کیا اور کھانا پکا کر ان کے آگے رکھا مہمان نوازی کے لیے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ابراہیم، ہم بشر نہیں ہیں، ہم تو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ہم کھانا تناول نہیں کرتے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ ہم آپ کو اسحاق کی خوشخبری دیں جو آپ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی ہے
اور ساتھ میں پوتے کی بھی دے دی ہے۔ حضرت سائرہ علیہ السلام اس وقت پاس ہی کھڑی تھیں تو کہنے لگیں اب ہمارے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے خامد بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تو فرشتوں نے آگے سے کہا کیا تو اللہ کی بات پہ یقین نہیں کرتی؟ تعجب کرتی ہے؟ تو فرشتوں نے اس وقت جو آیت پڑھی ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، ادھر اہل بیت سے واضح ہو گیا، اہل بیت کا جو لفظ ہے یہ قرآن سے واضح ہو گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سائرہ علیہ السلام کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اہل بیت کے اندر نبی کی ازواج شامل ہیں۔ اپنے عقیدے کو درست کر لیں۔ امہات المومنین کے بارے میں جس بندے کا عقیدہ درست نہیں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کو درست کرے، سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دماغ دیا ہوا ہے، وہ دماغ کو استعمال کرے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ جو ہم نے آج کی ویڈیو میں بیان کرنا ہے وہ حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 2 سال رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 10 سال رہا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور 12 سال رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور 4 سال رہا۔ اس کے بعد 6 ماہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی، پھر انہوں نے اپنی حکومت حضرت امیر معاویہ کو دے دی۔ 20 سال حضرت امیر معاویہ نے حکومت کی۔ ان کے فوت ہو جانے کے بعد حکومت یزید کے پاس آ گئی۔ اب کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ آپ کوفے میں آ کر اپنے باپ کی حکومت سنبھالیں، ہم یزید کی حکومت سے مطمئن نہیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ خطوط کثیر تعداد میں جانے لگے تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے روانہ کیا کہ وہ جا کر کوفے کے حالات دیکھیں تو پھر مجھے خط لکھیں تو میں کوفے آ جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب اپنے بھائی حسین کے کہنے پہ کوفے پہنچے تو کوفے والوں نے حضرت مسلم بن عقیل سے بہت اچھا سلوک کیا۔ 12,000 یا 18,000 دو مختلف روایتیں ہیں، آدمیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ کوفیوں نے اب سلوک ٹھیک کیا ہے تو آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ کوفے تشریف لے آئیں۔ ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے۔
ابن زیاد کو پتہ چلا کہ 12,000 یا 18,000 آدمی نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لیا تو اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے آ کر کہا، جس نے اپنی بیوی، جس نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں، وہ امام مسلم بن عقیل کی بیعت کر لے۔ جو چاہتا ہے کہ میں امن میں رہوں، سکون میں رہوں، تو وہ اس کی بیعت چھوڑ دے۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی، 18,000 آدمیوں سے 18,000 میں سے 300 بندہ رہ گیا۔ جب 300 رہا تو آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے۔ البتہ آپ اکیلے رہ گئے۔ آپ ایک عورت کے گھر پر گئے، اس کے دروازے پر دستک دی تو آگے سے عورت نکلی، ضعیف عورت تھی۔ کہنے لگے کہ اماں میں پردیسی ہوں اور میں پناہ لینا چاہتا ہوں گھر میں۔ اس عورت نے کہا، تم کون ہو؟ ہم غیر محرموں کو گھر نہیں لاتے۔ میں نہیں جانتی آپ کون ہو۔ اس عورت نے پناہ نہ دی۔ ابن زیاد نے اپنے بندے کو بھیجا اور گرفتار کر لیا مسلم بن عقیل کو اور قید کر دیا۔ جدھر حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا تھا، اسی کمرے میں حضرت مسلم بن عقیل کو قید کر دیا۔ اگلے دن 10,000 بندہ آیا۔ انہوں نے آ کر حضرت مسلم بن عقیل کی رہائی کے لیے مطالبہ کیا ابن زیاد سے کہ وہ ان دونوں کو رہا کر دے۔ اگر انہوں نے نہ چھوڑا، اگر تم نے نہ چھوڑا تو ہم ان کو زبردستی لے جائیں گے۔ ابن زیاد نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ان دونوں کو چھت پہ لے جا کر قتل کر دو، ان کے سر اتار دو اور ان کے جسموں کو لٹکا دو۔ جب 10,000 بندے نے نیچے کھڑے دیکھا کہ مسلم بن عقیل اور ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے تو وہ فوراً پیچھے کی طرف بھاگے۔ اصل میں یہی لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروانے کے لیے آئے تھے۔ ابن زیاد نے اپنے بندوں سے کہا، اپنے آدمیوں سے کہا کہ یہ سر جو ہے وہ دمشق لے جاؤ اور یزید کو پیش کرو۔ جب یزید کے پاس سر پہنچے تو یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ حسین مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں، تم اپنی فوجیں تیار رکھو اور حسین کو کوفے کسی صورت میں داخل نہ ہونے دو۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بتایا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ سے روانگی سناؤں گا۔ اگر تو آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے تو اس کو آگے ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔